بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی کے جانور کی عمر، جانور جن کی قربانی جائز ہے اور جن کی جائز نہیں، آداب قربانی اور قربانی کا گوشت۔ سب سے پہلے قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ و پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین، اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ بن فلاں یعنی اس کا نام لے، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے اونٹ، گائے وغیرہ تو یہاں سب شریکوں کا نام لے۔ آگے ہے قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی اقسام ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ آگے ہے قربانی کے جانور کی عمر۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آگے ہے جن جانور کی قربانی جائز ہے اور جن کی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 پر ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو جائز نہیں ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے اور اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا محبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ آگے بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے،
جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ آگے ہے جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں اور جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ آگے ہے قربانی کے آداب۔ جیسے تمام عبادات میں خلوص ضروری ہے، ایسے ہی قربانی کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جس میں کسی طرح کا ریا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کے اندر میرا رب فرماتا ہے اللہ کو ہرگز نہ ان قربانی کے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ آگے مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈا، چست بکرا جس کے خصیے کوٹ کر خسی کر دیا ہو، چست بکرا جس کے خصیے جو ہوتے ہیں، جو خصیتین ہوتے ہیں، ان کو کوٹ کر خسی کر دیا ہو، کہ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی، یعنی جن کے خصیے کٹے، یہ مطلب خسی تھے، ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی دی۔ آگے ہے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور چمڑا نہ اتاریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے وقت حاضر ہو۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اولاد کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو فرمایا کہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ آگے قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام اور مردار ہے، اور یہود و نصارہ سے قربانی کا جانور ذبح کرانا مکروہ ہے کہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے۔ آگے ہے قربانی کا گوشت۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کے کرنے والے کے لیے مستحب ہے، یعنی جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھا لے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔
اور کل کا صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، اور کل گھر میں رکھ لے یعنی سارا جو ہے اس کا صدقہ کر لینا بھی جائز ہے، اور سارا گوشت جو ہے قربانی کا وہ گھر رکھ لے پھر بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے بھی رکھ لینا جائز ہے۔ آگے ہے قربانی کا گوشت کافر، ہندو، سکھ، یہودی اور عیسائی کو نہ دے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔